قربانی کے ایام چل رہے ہیں، لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، وہاں پر ایک مخصوص طبقہ کی طرف سے امت کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے لیے آئے دن نئے سے نئے مسائل جو ہے وہ امت کو سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ بھینس یا بھینسے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس بیان کو ہم 2 حصوں میں بیان کریں گے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے ساتھ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی کہ وہ اس پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بے زبان چوپائے جانور جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے ہیں۔ یعنی جب ان کو ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کا وقت آئے، جب ان کو ذبح کرنا ہے تو اس وقت چھری چلاتے وقت، ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اب چونکہ اس آیت میں بہیمۃ الانعام کے الفاظ موجود ہیں، اب انعام میں کون کون سے جانور شامل ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام میں، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اب یہاں پر الانعام کی پھر وضاحت کی گئی کہ اس میں کون کون سے جانور شامل ہیں۔ فرمایا ثمانیت ازواج، 8 نر اور مادہ، یعنی وہ اس میں شامل ہوں گے، ایک جوڑا بھیڑ کا، ایک جوڑا بکری کا۔ تم فرماؤ کہ اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ اب اس آیت مبارکہ میں چونکہ پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی اس میں بہیمۃ الانعام کے الفاظ موجود تھے، اب اس آیت میں انعام میں کون کون سے جانور شامل ہیں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بقر جو گائے ہے، اس کو اللہ رب العزت نے انعام میں شمار کیے ہیں۔ جن جانوروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ بے زبان چوپائے جب ان کو ذبح کرنا ہے، مفہوم ہے، تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ کون سے جانور ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جانا ہے؟ انہی جانوروں میں اللہ رب العزت نے انعام، یعنی اسی انعام کی تفسیر دوسری آیت میں کر دی، اس میں گائے بھی شامل ہے، باقی تو وہ جانور جس طرح کہ ہم نے وہ ترجمے میں بیان کر دیے۔ اب اس انعام میں کیا صرف ایک بھینس شامل ہے اور گائے شامل ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں کیا صرف گائے شامل ہے، یا وہ تمام جانور اس میں شامل ہیں جو گائے کی جنس سے شمار ہوتے ہیں؟ اہل لغت کا، فقہاء کا اس بارے میں اتفاق ہے، اس کے اوپر کئی دلائل موجود ہیں، بلکہ جو بھینس یا بھینسی کی قربانی کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں ان کے گھر کے فتوے موجود ہیں کہ ان کے کئی علماء جو ہے وہ اس مسئلے کو مانتے ہیں کہ بھینس کی قربانی وہ گائے کی قربانی کی طرح جائز ہے، کیونکہ بھینس یا بھینسا جو ہے یہ گائے کے جنس میں سے، اسی کی قسم میں سے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھینس ہے یا بھینسا ہے کالے رنگ کا، یہ عرب شریف کے اندر نہیں آیا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھا، موجود تھا۔ عرب شریف میں نبی علیہ السلام کے سامنے بھینس یا بھینسا جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، یہ عجم کی پیداوار ہے، عرب کی پیداوار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو جانور موجود ہے اسی کی قربانی کریں گے، اور احکامات بھی جو ہے وہ اسی کے مطابق ہی ہوں گے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ جب یہ بھینس جو ہے وہ عجم سے عرب کی طرف آئی، علماء نے اس کو مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا، تو علماء نے کہا، اہل لغت نے کہا، فقہاء نے کہا، مفسرین نے کہا کہ بھائی یہ بھینس تو بقر یعنی گائے کے جنس میں سے ہے، تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یہ بقر کا لفظ جس طرح گائے کو شامل ہے، اب اسی گائے کی جنس میں سے چونکہ بھینس بھی ہے تو گائے کا لفظ بقر کی طرح، گائے کی طرح یہ بھینس کو بھی شامل ہے، بقر کا لفظ۔ تو جس طرح بقر یعنی گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بقر کے اندر جتنی بھی گائے کی جنسیں ہیں ان تمام جنسوں کی قربانی جائز ہوگی۔ اس طرح تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جو اونٹ جو ہے وہ عرب شریف میں پائے جاتے تھے، صرف اسی اونٹ کی قربانی جائز ہے، باقی کسی اور اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہوگی، تو وہ بندہ جاہل ہے۔ بھائی دنیا کے مختلف ممالک ہیں، مختلف جگہ ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے اونٹ مختلف ہوتے ہیں، قد کاٹ کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، رنگ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہر مسئلے میں چلا جائے گا کہ وہی اونٹ کی قربانی جائز ہے جو صرف عرب میں پایا جاتا تھا، تو باقی دنیا میں پائے جانے والے اونٹوں کا کیا بنے گا؟ تو اسی طرح یہ کہہ دینا کہ جو جنس اس وقت عرب میں پائی گئی اسی جنس کی قربانی جائز ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، تو اس بقر سے مراد بقر کی جتنی بھی جنسیں ہیں وہ ساری کی ساری اس جنس میں شامل ہیں، اس لفظ میں۔ اسی وجہ سے تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر در منصور میں ہے، اس میں حضرت سیدنا لیث بن ابی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، کہ بھینس اور بختی اونٹ، یہ چونکہ اونٹ کی قسم ہے، قد کات میں بڑے ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ اونچے لمبے چوڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو بختی اونٹ اور جو بھینس ہے یہ انہی ازواج ثمانیہ میں داخل ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے قسمیں بیان فرمائی نا قرآن مجید میں، سورۃ الانعام کی تفسیر میں جو ہم نے دوسرے نمبر پر آیت بیان کی، تو تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی، جن کو 70 سے زائد مرتبہ بیداری کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوئے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر لیث سے، حضرت سیدنا لیث سے بیان کی ہے کہ بھینس جو ہے یہ انہی جانوروں میں شامل ہے، یعنی بقر کی جنس کے اندر بھینس شامل ہے، تو جس طرح بقر گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی ظاہر جائز ہے۔ اسی طرح مشہور محدث حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے المجموع جو شرح المہذب ہے، مہذب کی شرح ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 393، دار الفکر بیروت، اس میں فرماتے ہیں کہ میں اختصار کے ساتھ عبارات کو حذف کر کے مفہوم عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ انعام کے لفظ میں شامل ہے، اور انعام کی تفسیر ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142، 43 اور 44 سے پیش کی ہے، یہ جو ہم نے شروع میں دوسرے نمبر پر آیتیں بیان کی، اس میں بقر کا لفظ موجود ہے، تو بقر گائے کی جتنی بھی جنسیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس لفظ میں شامل ہوں گی۔ تو بھینس جو کہ گائے کی ہی ایک جنس ہے، اسی کی ایک قسم ہے، لہذا یہ بھی اسی میں شامل ہوگی۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ میں الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انعام وہ لفظ ہے جو تینوں قسموں یعنی اونٹ، گائے اور بکری کو شامل ہے۔ آگے لفظ بیان کیا، برابر ہے کہ وہ گائے عربی ہو ام جوامیس یا وہ بھینس ہو،
یعنی چاہے وہ عربی گائے ہے جو عرب میں پائی جاتی تھی اس وقت جس کو ہم گائے بولتے ہیں، یا وہ جوامیس ہے بھینسا وغیرہ، چونکہ یہ عجم کی پیداوار ہے لیکن ہے اسی کی جنس میں سے. تو اسی طرح اس میں بھی بیان کیا گیا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 133 کہ وہ بھینس جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کہ قرآن مجید میں جو الانعام ہے جس کی قربانی اللہ رب العزت نے جائز فرمائی ہے اس کے اندر بھینس بھی شامل ہے. جس طرح گائے کی قربانی درست ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست ہے. اسی طرح تاج العروس جو لغت کی کتاب ہے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 513 اس میں بیان کیا گیا الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. جس طرح کہ ہم نے شروع میں مقدمے میں تمہیدی طور پر عرض کیا کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، اسی کی جنس میں سے ہے. تاج العروس میں بیان کیا گیا کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ بقر یعنی گائے کی قسم میں سے ہی ہے. اسی طرح لسان العرب میں بیان کیا گیا والجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. تو یہ بڑی عجیب جی حالت ہے کہ لوگ جو ہے حکم کو ایک چیز کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. اسی طرح المعجم الوسیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 میں بیان کیا گیا الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر، یہ ایک اہلی جانور ہے، پالتو جانور ہے بھینس جو گائے کی جنس میں سے ہی ہے. یعنی بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس میں، اور گائے کے بارے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے. اس کے ناجائز ہونے کا تو کسی کا قول ہی موجود نہیں ہے، ضعیف قول بھی موجود نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اہل لغت فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. اسی طرح فقہائے کرام بھی اس بھینس کو گائے کی قسم میں سے شمار کرتے ہیں. چنانچہ امام فخر الدین قاضی خان امام فقیہ النفس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، اب میں عربی جو عبارات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ حذف کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ قربانی 4 جانوروں کی جائز ہے. الاضحیۃ تجوز من 4 من الحیوان الضأن والمعز والبقر والابل. اب کہتے ہیں کہ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْجَامُوس، اور اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ، اس لیے کہ یہ بھینس جو ہے یہ بھی پالتو گائے کی ایک قسم ہے. جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اسی طرح یہ مسئلہ ہدایہ کتاب الاضحیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 48 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان، وہاں پر بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ گائے میں بھینس شامل ہے. جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. خلاصۃ الفتاوی میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. فتاوی عالمگیری میں بھی بیان کیا گیا کہ قربانی کا جانور 3 جنسوں بکری، اونٹ اور گائے میں ہے، اور کسی ایک جنس کا ہونا چاہیے. بکری کی جنس میں جتنی بھی جنسیں شامل ہیں، وہ بھیڑ ہے، وہ بکری ہے، وہ دمبا ہے، وہ کچھ بھی ہے، ساری جنسیں شامل ہیں. اونٹ کے اندر ساری جنسیں شامل ہیں. اسی طرح جو گائے ہے، گائے کے اندر بھی ساری جنسیں شامل ہوں گی. اس لیے کہا کہ کسی ایک جنس کا ہونا چاہیے، اور ہر جنس میں اس کے نوع بھی داخل ہوں گی. یعنی اس جنس کے جتنے بھی جانور موجود ہیں، چاہے وہ عربی ہے، عجمی ہے، اس کا فرق نہیں کر سکتے ہم. ہر جنس میں اس کی نوع بھی داخل ہوں گی. وجہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنس کا اطلاق اس نوع پر بھی ہوتا ہے. آگے بیان فرماتے ہیں فتاوی عالمگیری میں والجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ بھی گائے کی ایک قسم میں سے ہے. تو گائے کی قربانی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو اسی طرح اس کی قربانی میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ بلا وجہ شدت پسندی کرتے ہیں، بلا وجہ امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح فقہائے کرام نے بھی بیان کیا کہ ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کے مسئلے میں بیان کیا کہ ایک بندے کے پاس گائے ہیں اور کچھ بھینسیں ہیں. اب دونوں کو اگر ملائے تو جانوروں کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. تو فقہا نے یہ نہیں فرمایا
کہ بھینس اور کوئی چیز ہے؟ فرمایا نہیں، گایوں کے ساتھ بھینسوں کو مکس کیا جائے گا اور ان کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے تو فقہائے کرام نے ان کی زکوٰۃ کو اکٹھا کیوں لازم کی ہے؟ یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم میں سے ہے، ان الجوامیس من البقر۔ اب جو بندے رفع الیدین کی روایتیں پیش کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ امام مالک نے رفع الیدین کی روایت پیش کی ہے، اور بھائی امام مالک کی باتیں اتنی ماننی ہے تو امام مالک کی یہ بھی بات مانو کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے، تو گائے کی جو قسم ہے، گائے جو ہے اس کا قربانی کی کیا حکم ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ تو یہاں پر امام مالک کی بات نہیں مانیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزوں کو یہ تسلیم کر لیتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ المدونہ کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355 دارالکتب العلمیہ بیروت، یہ جو میں نے ابھی خلاصہ بیان کیا یہ اس میں سے خلاصہ بیان کیا۔ پھر سن لیجئے، حضرت سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز، حضرت سیدنا امام سفیان ثوری، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پھر آگے جو عبارت ہے وہ المدونہ کی ہے، جس کا میں نے ابھی حوالہ پیش کیا، جس کا میں نے خلاصہ آپ سے عرض کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو عبید قاسم بن سلام، جن کا وصال 224 ہجری میں ہوا، 3 صدی ہجری کے بزرگ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم لکھا کہ بھینسوں کی زکوٰۃ اسی طرح لی جائے گی جس طرح کے گایوں کی زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ اگر بھینس اور گائے یہ ایک نہیں ہے، ایک جنس نہیں ہے، تو ان اتنے بڑے اکابرین کو پتہ نہیں چلا کہ مسئلہ کیا ہے، اور یہ تو گائے کے قسم میں سے نہیں شمار کر سکتے جی، ان کو نہیں پتہ چلا۔ آج کے غیر مقلدین کو کچھ زیادہ پتہ چل گیا۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین حنفی شامی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا کہ زکوٰۃ اور قربانی کے مسئلے میں بھینس جو ہے وہ گائے کی طرح ہی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح قربانی کے بالخصوص بھینس کی قربانی کے جائز ہونے کے حوالے سے چند دلائل وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ الموسوعہ فقہ کویتیہ میں ہے، قربانی کی پہلی شرط وہ ہے، اب میں عبارت کے اختصار کر رہا ہوں، عبارت سامنے موجود ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو تمام مذاہب میں متفقن علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور انعام، بہیمۃ الانعام، جو شروع میں ہم نے آیت پیش کی نا، وہ انعام کی قسم میں سے ہونا چاہیے، اور وہ اونٹ ہے چاہے عربی ہو یا بخاتی ہو، ٹھیک ہے جی، بختی اونٹ ہو، اور گھریلو گائے ہے جس میں بھینس بھی شامل ہے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں خاص بیان کیا کہ جو گھریلو گائے ہے وہ قربانی میں شامل ہے اور اس کے ساتھ بھینس بھی شامل ہے۔ اتنے علماء کو نہیں پتا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ لوگ آج بلا وجہ فتنہ برپا کرتے ہیں اس مسئلے پہ، اور بلا وجہ شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے نہیں کرنی تو آپ نہ کریں، بلا وجہ امت کے اندر کیوں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو بکر محمد بن المنذر النسابوری المتوفی 319 ہجری اپنی کتاب الاجماع میں لکھتے ہیں، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اجماع تمام علماء کے اس بات پر کہ بھینسوں کا حکم وہی ہے جو گایوں کا حکم ہے۔ گایوں کے حکم کے بارے میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہے، ان کو مسئلہ اٹھتا ہے بھینس کے مسئلے سے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ امام ابو بکر محمد بن المنذر کہتے ہیں کہ علماء کے اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا بھی ہے، یعنی جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح المغنی محدث ابن قدامہ کی ہے، اس میں کہا گیا کہ بھینس اپنے دوسرے افراد کی طرح گائے کی جنس میں سے ہی ہے۔ اس مسئلے میں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس میں سے، کہتے ہیں ہمیں کسی ایک بندے کا بھی اختلاف علم میں نہیں، کوئی ایک بندہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ المغنی ابن قدامہ کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ البقر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444 مکتبہ قاہرہ، اس میں یہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح مشہور و معروف محدث امام زین العابدین محمد عبد الرؤف مناوی المتوفی 1031 ہجری، جو عظیم الشان علماء میں اور معتبر محدثین میں شامل ہوتے ہیں، یہ اپنی کتاب کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق میں روایت بیان کرتے ہیں
کہ الجاموس عن سبعۃ الاضحیہ، کہ بھینس یہ 7 قربانیوں کی طرف سے کافی ہے۔ بڑے جانوروں میں یہی ہوتا ہے، اونٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 7 حصے ہوتے ہیں، اور اسی طرح گائے میں بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ جو اونٹ کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں نا کہ اس میں 10 مسئلے ہوتے ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ قریب جواب دے رہے ہیں۔ متروک اور غریب روایتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، صحیح اسناد کے سامنے، حسن اسناد کے سامنے غریب اور متروک روایتیں پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح گائے میں یہ ہوتا ہے کہ 7 بندوں کی طرف سے قربانی جائز ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اسی طرح بھینس جو ہے یہ بھی 7 قربانیوں کی طرف سے کافی ہے۔ اس کا حوالہ سن لیجئے، جامع الصغیر جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر جو حاشیہ ہے اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔ اسی طرح مسند الفردوس میں امام ابو شجاع امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 509 ہجری وہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھینس کی قربانی میں 7 افراد کافی ہیں، کہ بھینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے یہ کافی ہے۔ 7 بندے جو ہے جس طرح گائے میں شامل ہوتے ہیں اس طرح بھینس میں بھی شامل ہوں گے۔ الفردوس، اس کا حوالہ الفردوس بماسور الخطاب، الفردوس باب الجیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ تو یہ جو چند دلائل ہم نے پیش کیے ہیں، اس میں کسی مذہب کسی فرقے کو ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اس مسئلے میں اتنی شدت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس مسئلے میں بلا وجہ امت کے اندر انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں تو اختلاف نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھینس کو عرب میں داخل نہیں کیا گیا، اس میں تو اختلاف نہیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے، تو جو حکم گائے کا ہوگا وہی حکم بھینس کا بھی ہوگا۔ یہ چونکہ غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، غیر مقلدین کے مشہور اور معتبر فتاوی ثنائیہ میں ہے کہ عرب کے لوگ بھینس کو بکر میں داخل مانتے ہیں۔ یہ آج ادھر بر صغیر میں ہو کر شور مچاتے ہیں۔ فتاوی ثنائیہ میں بیان کیا گیا کہ عرب کے لوگ بھی یہی مانتے ہیں۔ اور بھائی ظاہر ہے کہ جب جانور ان کے سامنے نہیں تھا وہ کیسے بیان کر سکتے تھے؟ جب پیش کیا گیا تو عربیوں نے بھی کہا، اہل عرب علماء نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو گائے کی جنس میں سے ہے بھینس، اس لیے فتاوی ثنائیہ میں بیان کیا گیا کہ عرب کے لوگ بھینس کو بقر یعنی گائے میں داخل مانتے ہیں۔ اب تشریح سنیں، حجاز میں، اب تشریح کرتا ہے، کہتا ہے حجاز میں بھینس کا وجود نہیں تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ تعامل صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کا بھی تعامل نہیں۔ اچھا ہاں، اگر اس کو جنس بکر مانا جائے، گائے کی جنس سے مانا جائے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت میں بھینس جو ہے وہ عرب میں داخل نہیں ہوئی، جب داخل ہوئی ہے تو علماء نے بیان کیا، فتویٰ دیے، اہل لغت نے، ہم نے شروع میں بیان کیا، اہل لغت کے حوالے دیے، تاج العروض کے حوالے دیے، المعجم الوسیط کے حوالے دیے ہم نے شروع میں، کہ اہل لغت نے بھی کہا کہ بھائی یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس میں شامل ہے۔ ہم نے فقہا کے حوالے دیے، ہم نے کتنے حوالے دیے اس بات پر کہ یہ اس کی جنس میں سے، کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس کو جنس بکر مانا جائے، گائے کی جنس میں سے شمار کیا جائے، جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، ہمارا موقف ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو گائے کی جنس میں سے، جس طرح کہ ہدایہ میں مسئلہ موجود ہے۔ یا جو شروع میں ہم نے آیت پیش کی بہیمت الانعام، کہتا ہے کہ یا بہیمت الانعام کے عموم پر نظر ڈالی جائے، کہ اللہ نے عمومی حکم بیان کیا کہ انعام کے اندر جتنے بھی جانور شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ 4 جانور پھر ان کی آگے قسمیں، تو کہتے ہیں کہ یا بہیمت الانعام کے عموم پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے علت کافی ہے۔ یعنی صرف یہی اگر مان جائے نا ہم کہ اللہ رب العزت نے بہیمت الانعام میں مطلقاً عمومی حکم ارشاد فرمایا، یا یہ مان جائے، یا ہم جس طرح کے احناف، علماء احناف کہتے ہیں کہ بھائی بھینس جو ہے یہ بکر کے جنس میں سے، اگر یہی مان لیں تو کہتا ہے کہ قربانی کے جائز ہونے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے، ہمیں زیادہ بحث و مباحثے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ لوگ اس پر مناظرے کر رہے ہیں، مناظرے مباحثے کر رہے ہیں، امت کے اندر فتنے پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔
میرا تمام ماننے والوں اور سننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ بے فکر ہو کے بھینس یا بھینسے کی قربانی کر لیں، جس کو پنجابی میں کٹا کٹی کہتے ہیں، آپ قربانی کر لیں، بے فکر ہو کے قربانی کر لیں، اور ایسے افتراق اور انتشار پیدا کرنے والے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اسی طرح غیر مقلدین کے جو مشہور و معروف ایک فتاوی ہے، فتاوی علماء حدیث، اہل حدیث، اس میں بھی کہا گیا کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام، جو قرآن مجید میں کہا گیا نا بہیمۃ الانعام، کہتے ہیں کہ یہ اس کا فرد ہے، اور بہیمۃ الانعام کی قربانی یہ منصوص ہے، قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے، دلائل قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے، تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ فتاوی علماء اہل حدیث قربانی کے باب میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 71 سے 74 تک یہ اختصار کے ساتھ عرض کیا گیا۔ تو یہ علماء اہل حدیث کے فتاوی میں مان رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی تو نص قرآنی سے ثابت ہے، کیونکہ بھینس، وجہ وہی ہے جو دلیل ہم نے شروع میں بیان کی کہ بھینس جو ہے یہ بکر یعنی گائے کے جنس میں سے ہے۔ تو میرا تمام سننے والوں اور ماننے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس مسئلے میں بلا وجہ افتراق اور انتشار کا امت کو شکار نہ کریں، اور امت کو بلا وجہ شدت پسندی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ امت مسلمہ پہلے ہی عظیم اور کٹھن مراحل سے دوچار ہے، اور امت مسلمہ کو ہر طرف سے ہٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ کلمہ گو ہیں، بظاہر کلمہ گو ہیں، ان سے بھی یہ التجا ہے، درخواست ہے کہ امت کے اندر بلا وجہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چند دلائل بھینس کی قربانی کے جائز ہونے کے حوالے سے پیش کیے گئے۔ اس کے اوپر مزید دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کر دیں گے۔ اس کے اوپر ابھی بہت سارے دلائل ہیں، اور ہم غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے رہتے ہیں، وہابی نجدی حضرات، ہم ان کے علماء کے بھی ابھی انشاءاللہ مزید کئی فتاوی جات پیش کریں گے کہ ان کے علماء نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، بعض علماء جو اس کی قربانی کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ شدت پسندی کا چونکہ مظاہرہ کرتے ہیں، تو نہ تو مناظرانہ انداز ہے، نہ کوئی لڑائی اور جھگڑے والا انداز ہے، نہ ہی کسی قسم کا کسی مسلک اور فرقے کو ہٹ کرنا مقصود ہے۔ یہ صرف اپنی صفائی کے طور پر چند دلائل پیش کیے ہیں کہ ہم احناف جو ہے جس مسئلے پر کھڑے ہیں، اس کے جواز کے حکم کا فتویٰ دیتے ہیں مفتیان کرام، تو اس کے جواز پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، بلکہ آپ کے گھر کے دلائل بھی موجود ہیں، احناف کے دلائل موجود ہیں، شوافے کے دلائل موجود ہیں، فقہا کے، اہل لغت کے دلائل موجود ہیں۔ تو اس میں بلا وجہ شدت پسندی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔